अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को अब भी कबूल। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि स्पीकर असम्बली हैं पंजाब के, उन्होंने ख़तरनाक इंकशाफात कर दिए और एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी परतें खोलने की भी कोशिश की हैं जो इमरान खान साहब के साबिक दौरे इक़्तिदार से वाबस्ता है, और उनके साथ जो उनकी यादें हैं और जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी उन्होंने शेयर किया। यानी एक मरतबा फिर परवेज़ इलाही साहब ने उसी इंटरव्यू की याद ताज़ा कर दी जो उन्होंने मेयर बुखारी साहिबा को दिया था, और वो उस वक्त इंटरव्यू दिया था जब उनकी अपोजिशन यानी उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के साथ पींगें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उन्हें वज़ारत आला प्लेट में रख कर पेश की गई थी। तो उस इंटरव्यू के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के जो इक़्तिदार के दिनों के कारनामे हैं कोर्ट एंड कोर्ट्स के अंदर, वो खोल के बयान किए थे। कल के एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कुछ और कारहाय नुमाया इमरान खान साहब के जो कौम के सामने लेके आए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ एक ऐसी बातें भी की हैं जो इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कौन कौन से राज फाश किए और सदर पाकिस्तान की तरफ से किस एक्शन की तरफ उन्होंने इशारा किया। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब के जिक्र के बगैर जो वीडियो है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और मई की कड़कती हुई गर्मी के अंदर उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इमरान खान साहब को इतनी जल्दी यानी इक़्तिदार से निकलने के तकरीबन एक महीने के बाद एक मरतबा फिर सड़कों पर आने, लॉन्ग मार्च करने और धरना देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और मेरे नज़दीक इसकी 5 वजूहात है, और इन्हीं 5 वजूहात के इर्द गिर्द इमरान खान साहब की सियासत घूमती है। पहली वजह है उसकी इक़्तिदार, क्योंकि इमरान खान साहब को जो उनकी माजी की पॉलिटिक्स थी वो माइनस इक़्तिदार थी। उन्हें इक़्तिदार का जो नशा था या इक़्तिदार का जायका था वो उन्होंने नहीं चखा था। उन्हें उस वक़्त सिर्फ अपोजिशन की आदत थी, और वो अपोजिशन के लिए हर एक एक्सटेंट तक गए हैं और हर एक लेवल पर जाकर उन्होंने लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, और इसमें वो कामयाब भी रहे। और फिर खुशकिस्मती से उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का साथ भी मिल गया, और इस्टेब्लिशमेंट ने एक मुतबादल ऑप्शन के तौर पर इमरान खान साहब को तैयार भी किया और सामने भी लेके आया। और फिर इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जो बाकी पॉलिटिकल कुव्वतें थीं उनको भरपूर तरीके से टक्कर भी दी और उनको इलेक्शन के अंदर हराया या हरवाया गया, वटेवर। इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को चूँकि इक़्तिदार का इससे पहले अंदाज़ा नहीं था कि इक़्तिदार का चार्म क्या है, इक़्तिदार के ताकत क्या है, इक़्तिदार का नशा क्या है, इक़्तिदार की कुर्सी को जब घूमती है तो कैसे कैसे मंजर बदलते हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया, उन्हें इस बात का पता चल गया कि जब वज़ीर आज़म हाउस से हेलीकॉप्टर चलता है और जाके बनी गाला में उतरता है तो उसका क्या नशा है। लिहाजा अब इक़्तिदार से दूरी उनके लिए कुछ ज़्यादा सूदमंद नहीं है, और वो ये समझते हैं कि इक़्तिदार के अंदर रहते हुए ही वो अपने बहुत सारे एजेंडे को काबिल अमल बना सकते हैं, और उसके ऊपर आगे चलकर वो अपनी पार्टी को भी मुनज़्ज़म कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वो जो उनका 10 साला इक़्तिदार का मंसूबा था उसको भी पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के नज़दीक ये वो वक्त है जो उनके लिए प्राइम टाइम है इक़्तिदार में आने का, क्योंकि इस वक्त एक ऐसी ढीली ढाली हुकूमती इत्तेहाद मौजूद है जो सिर्फ एक चोट की मार है। क्योंकि एक इत्तेहादी भी अगर हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाता है, चाहे वो MQM है, चाहे वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, चाहे वो मैंगल साहब की बलोचिस्तान BNP है, चाहे वो JUI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, कोई एक इत्तेहादी अगर हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाता है तो हुकूमती इत्तेहाद बिल्कुल ही बिखर जाएगा और ये असम्बली अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगी, और उसके नतीजे में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लिहाजा इमरान खान साहब अपना सारा का सारा पॉलिटिकल दबाव इस तरफ लगाना चाहते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर दबाव बढ़े, और जैसे जैसे दबाव बढ़ता चला जाएगा हुकूमती इत्तेहाद के टूटने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे और इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने की राह हमवार होती चली जाएगी। और इसके लिए वो इस वक्त तकदो कर रहे हैं, वरना मई के महीने में, मई जून की तपती हुई दोपहरों के अंदर लॉन्ग मार्च करना, लोगों को बाहर बुलाना और इस तपती हुई गर्मी के अंदर लोगों को धरने पर आमादा करना कोई आसान काम नहीं है। ये इमरान खान साहब ही हैं जो इस किस्म के डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि माजी के अंदर बहुत सारे लॉन्ग मार्च हुए, बेनज़ीर साहिबा ने भी किए, नवाज शरीफ साहब ने भी किए, अभी रिसेंटली बिलावल साहब ने भी किया। लेकिन इन तमाम लॉन्ग मार्चेस के अंदर मौसम
اور باقی تمام عوامل کو مد نظر رکھا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہے, اور ندیم افضل چاند صاحب جو اس وقت پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اور سابق دور کے اندر وہ عمران خان صاحب کے معاون خصوصی رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا اظہار کیا تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوا, اور اگر کوئی لانگ مارچ کامیاب ہوا ہے جس کے نتیجے میں حکومت کو گھر جانا پڑا تھا, تو اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد تھی. اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد کے بغیر نہ کوئی لانگ مارچ ہو سکتا ہے اور نہ ہی لانگ مارچ کامیاب ہو سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس وہ اشیرباد موجود ہے, کیونکہ ایسی ہی اشیرباد کا اشارہ دیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں, اور اس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کرنی ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے اقتدار کا نشہ بھی چکھ لیا, اور جو دوسری وجوہات ہیں ان کے فوری طور پر لانگ مارچ کی طرف جانے کی, وہ ہے نومبر میں ہونے والی چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری. عمران خان صاحب کی بہت زیادہ خواہش اور کوشش یہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے نومبر میں ہونے والے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری وہ خود کریں. اور اس کے لیے انہوں نے, جب یہ ریسنٹلی جو بحران آیا ہوا تھا, جب اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف پیش کی گئی تھی, تب بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیشکش کی تھی کہ اپوزیشن اگر تحریک عدم اعتماد واپس لے لے تو وہ اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اور اس وقت اپوزیشن نے ان کا یہ جو پیشکش تھی اس کو ٹھکرا دیا تھا, اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس وقت بھی عمران خان صاحب کے مد نظر صرف اور صرف ایک نقطہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ اگر وہ فوری طور پر الیکشنز کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اگر سمپل میجورٹی بھی مل جاتی ہے تو وہ ان کے لیے فیئر انف ہوگی, کیونکہ اس کے ذریعے وہ نومبر میں ہونے والی اہم ترین تعیناتی کر سکیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نومبر میں ہونے والی اہم ترین تعیناتی خود کرنے کا شوق کیوں ہے, اور اس کا تعلق بھی عمران خان صاحب کے اسی ایجنڈے سے ملتا ہے جو 10 سال کے عرصے تک اقتدار کرنے کے لیے محیط ہے. اور اس کے لیے عمران خان صاحب کی جو الٹیمیٹ خواہش تھی کہ وہ کس بندے کو یہاں پر لے کے آئے, وہ نام بھی اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عمران خان صاحب کی چونکہ الائنمنٹ ان کے ساتھ بہت حد تک بڑھ چکی تھی جب وہ DGISI کے طور پر کام کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب کے خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا جب لاہور کے اندر انہوں نے چند جرنلسٹ سے ملاقات کی. انہوں نے کہا جی میرے اقتدار کے وہ 3.5 سال سب سے زیادہ مانی خیز ہیں, سب سے زیادہ پرسکون رہے ہیں جب جنرل فیض حمید صاحب DGISI تھے. اور وہ والا عرصہ تھا جب جنرل فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے آگے ڈھال بنے ہوئے کھڑے تھے, اور ان کی طرف آنے والی ہر ایک رکاوٹ کو جنرل فیض حمید صاحب اپنے ایک اشارے سے دور کرتے تھے. اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ دوبارہ ہو جاتا ہے, کوئی الائنمنٹ اس قسم کی ہو جاتی ہے, تو پھر ان کے لیے فیوچر کے اندر پاکستان کی پالیٹکس کو ایک نئے رنگ, ایک نئے ڈھنگ میں ڈھالنے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر تعینات کرنا چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق نظام کو آگے لے کر چلے اور ان کی حکومت کو مسلسل پروٹیکٹ کرتا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ جو سارے کا سارا اس وقت جو پریشر ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھی اور موجودہ حکومت پر بھی. اور لانگ مارچ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے, کیونکہ اگر واقعتاً عمران خان صاحب ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں اور آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں, اور ایک ہفتہ 10 دن, مہینہ, 15 دن وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں, تو یقینی طور پر ان لوگوں کی موجودگی کا ایک پریشر آئے گا, چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور پھر ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے, ان کو واپس اپنے گھروں میں بھیجنے کے لیے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی انہیں کھولنا پڑے گی. اور عمران خان صاحب کے لیے وہ ونڈو آف اپرچونٹی کھلنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اسی ونڈو آف اپرچونٹی سے ان کو آکسیجن میسر آ سکے گی, اور یہ وہی آکسیجن ہے جو ان کے لیے نئے انتخابات کی راہ بھی ہموار کرے گی اور ان کے لیے اقتدار میں آنے کا راستہ بھی کھولے گی, جس کا ان کو اب چسکا لگے ہے. تیسری بڑی وجہ عمران خان صاحب کے فوری طور پر لانگ مارچ کرنے کی آپشن پر جانے کی ہے, وہ ہے ان کی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور منحرف اراکین کی تعداد میں اضافہ. عمران خان صاحب یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اقتدار میں رہنے کا
اور فوائد کیا ہیں، اور ایسی صورت میں جب پارٹی مختلف گروپوں کے اندر بٹ چکی ہو اور اراکین اسمبلی جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو اپنے ساتھ کیسے ملانا ہے؟ اور یہ وجہ ہے کہ وہ مستقبل کے اندر منحرف اراکین کی تعداد میں اضافے کے خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک نیا نیریٹو بلڈ کیا، جس کا اظہار انہوں نے لوور دیر میں بھی کیا، پشاور میں بھی کیا اور مختلف جلسوں میں بھی کیا، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ جو مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کے بچے درسگاہوں میں نہیں پڑھ سکیں گے، ان کے بچے کالجز میں نہیں جا سکیں گے، لوگ ان سے سوال کریں گے کہ تم فلاں لوٹے کی اولاد ہو۔ اسی طریقے سے یہ لوگ شادی بیاہ کی تقریبات میں نہیں جا سکیں گے، لوگ ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، لوگ ان کے بچوں سے شادی نہیں کریں گے، یعنی ان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا، ان کو سوشلی آئسولیٹ کر دیا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ چیز پریمپٹ کرتے ہوئے کہ مستقبل کے اندر مزید اراکین اسمبلی ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اس نیریٹو اور اس خوف کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس خوف کو بہت حد تک آگے بھی بڑھایا۔ بہت سارے منحرف اراکین کے گھروں کے باہر مظاہرے کیے گئے، وہاں پر لوٹے ٹانگے گئے، لوٹے کے نعرے لگائے گئے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ مزید اراکین کے اوپر دباؤ بڑھے کہ جناب اگر آپ نے بھی وفاداری تبدیل کرنے کا سوچا تو یہ جو کچھ باقی اراکین اسمبلی کے ساتھ ہو رہا ہے یہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ نور عالم صاحب اس کی زندہ مثال ہے کہ جب بھی وہ ان کا ٹاکرا ہوتا ہے کسی پبلک فورم کے اوپر کسی پی ٹی آئی رکن کے ساتھ، تب ان کو خاصا ٹف ٹائم ملتا ہے، چاہے وہ میریٹ ہوٹل ہو چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو، ان کو وہاں پر تانوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ معاملہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں کسن مکی اس کی طرف بھی آ جاتا ہے، اور ایسی صورتحال میں ہر جگہ پر مصطفیٰ نواز کھوکر موجود نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو مزید انتشار سے بچانے کے لیے اس ماس موومنٹ میں جانا چاہتے ہیں تاکہ خود اپنے اراکین اسمبلی کو اس بات کا تاثر دے سکیں کہ اگر آپ نے مجھ کو چھوڑا تو آپ دوبارہ اسمبلی میں آنے کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ اس وقت بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ساتھ موجود ہے، میرے ساتھ انٹیکٹ ہے، اور یہ لوگوں کی طاقت کے ذریعے ہی میں آپ کو اسمبلیوں میں بھجوا سکتا ہوں۔ اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے تو میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اور اگر آپ سیاست میں نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر یہ جانیں، یعنی یہ لوگوں کا غیظ و غضب جانیں اور آپ جانیں، میں درمیان میں سے ہٹ جاؤں گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کے خلاف غیظ و غضب میں جلتی پر تیل کا کام ضرور کروں گا، میں اس کو آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دوں گا بلکہ اس کو بڑھاتا رہوں گا، اور اس چکر کے اندر وہ ابھی تک کامیاب بھی رہے ہیں کیونکہ مزید اراکین اسمبلی ان کو ابھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی واپسی کیا واقعتاً عمران خان صاحب کو پارٹی کو جوڑے رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں، یا جہانگیر ترین صاحب اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پارٹی سے مزید اراکین اپنی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ چوتھا اور سب سے اہم فیکٹر ہے مقدمات کا خدشہ، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہے کہ جیسے جیسے وہ دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ حکومت ہے، تو مجبوراً حکومت کو بھی ان کے اوپر دباؤ کو بڑھانا پڑے گا، اور حکومت کے پاس دباؤ بڑھانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے مقدمات، وہ ہیں ادارے جن کے ذریعے وہ کسی بھی لیڈر کو تنگ کر کے یا کسی بھی سیاسی معاملے کو اچھال کر، کسی بھی امبیزلمنٹ کے معاملے کو لے کر وہ مقدمات دائر کر سکتے ہیں۔ جیسے ابتدائی طور پر بشرا بی بی کی جو قریبی سہیلی ہے فرح خان صاحبہ، ان کے خلاف نیب نے انکوائری کی، اور وہ وہی فرح خان ہیں جن کو پہلے پی ٹی آئی تسلیم کرنے سے انکار کرتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کون فرح خان؟ فواد چودھری آن ریکارڈ ہیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی کل، اس کے اندر تو واضح طور پر انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ بشرا بی بی کے تعلق کی وجہ سے ہی فرح خان کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یعنی انفیکٹ انڈائریکٹلی یہ جو دباؤ ہے یہ فرح خان پہ نہیں آ رہا بلکہ بشرا بی بی پر آ رہا ہے، اور عمران خان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ بہت سارے اور ایسے کیسز ہیں جو ان کے منتظر ہیں، چاہے وہ رنگ روڈ ہے اور چاہے چینی سکینڈل ہے، آٹا سکینڈل ہے، اور خاص طور پر سب سے بڑا سکینڈل ہے ان کے خلاف پیٹرولیم سکینڈل۔ جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پیٹرولیم پرائسز تھیں وہ کم ہو چکی تھیں تو ندیم بابر صاحب جو اس وقت عمران خان صاحب کے معاملے خصوصی تھے، انہوں نے وہ جو فائدہ تھا پاکستانی عوام تک منتقل کرنے سے معذوری کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہونے کے باوجود جب وہ $9 یا $10 پر مل رہا تھا پر بیرل، جو اس وقت $80 تک پہنچ چکا ہے،
वहाँ पर रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया, और इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी कमेटी बनी और इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद नदीम बाबर साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया था, लेकिन साथ ही उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जो खुल सकते हैं, लिहाजा ऐसे मुकदमात में से ख़ुद को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी ये है कि वो इक़्तिदार में वापस चले जाएं, ताकि इन मुकदमात की फ़ाइलें ना खोली जा सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में हों। और इसीलिए इमरान खान साहब इस प्रेशर को जो उनके ऊपर आने वाला है उसको मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर, ताकि दोनों प्रेशर में रहें, लेकिन और ये प्रेशर मुझ पर ना आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप एक जानिब प्रेशर करेंगे तो दूसरी जानिब से दबाव आप पर आएगा, और फिर ये जो नर्व्स की गेम है ये शुरू हो जाएगी। इमरान खान चूँकि बुनियादी तौर पर फास्ट बॉलर हैं, अगर उनको चौका लग जाए तो अगली बॉल उन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई बाउंसर मारना है या गिट्टापन यॉर्कर मारना है, तो वो उसी चक्कर में है कि एक हमले के जवाब में एक ताकतवर जवाबी हमला किया जाए, ताकि जो मुखालिफ फरीक है वो डर जाए, वो सहम जाए या डिफेंसिव हो जाए। और इसी हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को डिफेंसिव मोड में लेके आना चाहते हैं, ताकि उनके खिलाफ ऑफेंस का आगाज़ ना हो सके। और ये भी इमरान खान साहब की एक कामयाब स्ट्रेटजी है, और वो इसके ऊपर अभी तक कामयाब नज़र आते हैं। अब अगरचे उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो गई है, और राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी गिरफ्तारी का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया। इमरान खान साहब को अब इस वक्त इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से इदराक है। इससे बढ़कर सबसे इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता है वो है न्यूट्रलिटी का पांचवा पहलू, जो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी के अंदर इस वक्त जो वो इवॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रलिटी होने की वजह से ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है। अगर न्यूट्रलिटी ना होती, अगर इदारे उसी तरीके से ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती, तो आपका क्या ख्याल है ये इत्तेहादी जो इमरान खान साहब के साथ थे, ये इत्तेहाद छोड़कर अपोजिशन यानी मौजूदा हुकूमत के साथ मिलते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही इदराक इमरान खान साहब को इस बात का इल्म है कि जब तक ये गैर जानिबदारी, जब तक ये न्यूट्रलिटी ख़त्म नहीं होगी, जब तक या तो जानिबदारी खुलकर सामने आ जाए या गैर जानिबदारी ख़त्म हो जाए, ये दोनों सूरतें इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। क्योंकि अगर उनके ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म करती है, तब भी इमरान खान साहब अपने आप को इस सूरत में मज़लूम साबित करके सियासी शहीद बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। वो ये कहेंगे कि देखा, मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई है, मुझे इक़्तिदार से निकाला गया है। एक तरफ बैरूनी साजिश थी और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो शहबाज शरीफ साहब वगैरह हैं इनके साथ मिलकर अपनी अलाइनमेंट करके मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाला। और जो जानिबदारी है वो बड़े आराम के साथ उसको अपने ख़िलाफ़ एक साजिश के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि बयान बनाने में अब उनको बहुत ज़्यादा कमांड हासिल हो गई है। अब चूँकि उनको इसमें कमांड हासिल है, लिहाजा वो इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। दूसरा, न्यूट्रलिटी का ख़त्म होना भी इमरान खान साहब के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर वो उस तरफ अलाइन नहीं होंगे तो वो इस तरफ अलाइन होंगे। और इस तरफ अलाइन होने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब के जो मैंने आपको चारों के नकात बताए हैं, इमरान खान साहब उन चारों नकात के ऊपर अपने लिए कोई ना कोई नई पोजीशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अल्टीमेट जो उनका गोल है कि इक़्तिदार में आना और नए चीफ़ का तकर्रर करना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं। और इसी का इजहार किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक TV इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब को मैंने आपको जैसे बताया कि जो लॉन्ग मार्च है, जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था, ये किसी न किसी इशारे के बगैर या किसी न किसी थपकी के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। और इसी का इजहार किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है उस इंटरव्यू में जो उन्होंने आयशा बख्श साहिबा के साथ किया GNN में, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अभी भी एक ऐसा तबका मौजूद है जो इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा रखता है। क्योंकि उन लोगों का ये ख्याल है कि एक पौधा है जो हमने लगाया, हमने उसको पानी दिया, उसको बड़ा किया, परवान चढ़ाया, अब जब वो दरख्त बनने वाला है, एक तनावर दरख्त बनना था, उसको उसके नीचे हमने, उसकी छाँव में हमने बैठना था,
لیکن اس نے اس کو پانی دینا بند کر دیا گیا. لیکن ابھی بھی چونکہ اس نے کچھ جڑیں بنا لی ہیں, اس کی جڑوں میں کچھ نمی موجود ہے, یعنی وہ سپورٹ موجود ہے, تو اس سپورٹ کو عمران خان صاحب اپنے لیے بہت اچھے طریقے سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اس لانگ مارچ کے چکر میں وہ اپنے لیے کچھ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے اس سمت میں اشارہ کیا. البتہ چودھری پرویز الہی کا یہ ضرور ماننا تھا کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تب وہ مشوروں کے اوپر کان نہیں دھرتے تھے, وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ وہی کچھ کرتے تھے, اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. خاص طور پر اپنے اتحادیوں کے حوالے سے تو ان کا رویہ بالکل ہی غلاموں جیسا تھا, اچھوتوں جیسا تھا, کیونکہ جب ان کو جو مشورہ دیا گیا انہوں نے اس مشورے کو نظر انداز کیا. کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, جس وقت یہ 1 پیج ختم ہو رہا تھا آپ نے اس دوران اپنا رول کیوں پلے نہیں کیا, تو چودھری پرویز الہی صاحب کا کہنا تھا کہ ہم تو کہہ ہی سکتے تھے. چودھری شجاعت صاحب نے نواز شریف صاحب کی مثال دی عمران خان کو کہ جناب نواز شریف ملک کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 5 چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کی, لیکن کسی ایک کے ساتھ ان کی نہیں بنی. اور وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا, ایک تو وہ بہتر نہیں تھا, دوسرا وہ ادارے کے اندر مداخلت کرتے تھے, اور اس مداخلت کے نتیجے میں جو ان کے تعلقات تھے وہ خراب ہوتے تھے. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہم تو صرف اشارہ دے سکتے تھے, ہم مثال کے ذریعے بتا سکتے تھے کہ جناب آپ بھی مداخلت نہ کریں. یعنی جو ادارے نے فیصلہ کیا ہے جنرل فیض حمید صاحب کو کور کمانڈر پشاور لگانے کا, آپ اس فیصلے میں رکاوٹ نہ بنیں اور جلد از جلد یہ فیصلہ کر لیں, اور اسی میں آپ کی بچت ہوگی. لیکن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنے میں بہت وقت لگایا, اور پھر یہ ایسی ایک خلش تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے دل میں رہ گئی, اور اس خلش نے آگے جا کر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. جب پنجاب کے بحران کے حوالے سے بات ہوئی چودھری پرویز الہی کی, تو چودھری پرویز الہی نے واضح اور 2 ٹوک انداز میں اس بحران کی ذمہ داری ایک جانب ڈالی عدلیہ پر اور دوسری جانب ڈالی شہباز شریف, حمزہ شہباز اور نواز شریف پر, کہ ان کی وجہ سے پنجاب کے اندر سارے کا سارا بحران پیدا ہوا, اور چیف منسٹر کا جو انتخاب ہے یہ انتخاب ہوا ہی نہیں. اور جب انتخاب ہوا ہی نہیں تو پھر عدالت کی مداخلت یا حلف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ان سے یہ کہا گیا کہ جناب اب تو حلف بھی ہو گیا ہے اور پنجاب میں جو ٹرانزیشن آف پاور ہے وہ ہو گئی ہے, تو اس پہ اب آپ کا کیا کہنا ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تو صدر صاحب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, ابھی تو صدر صاحب نے منظر عام پر آنا ہے, صدر صاحب نے ایکشن لینا ہے. اب یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کون سا ایکشن صدر صاحب لینے والے ہیں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ 18ویں ترمیم آنے کے بعد صدر صاحب کے پاس کچھ اور زیادہ اختیارات رہ گئے ہوں. ہاں البتہ جو اختیار وہ استعمال کر سکتے تھے وہ اختیار انہوں نے استعمال نہیں کیا, اگرچہ گورنر صاحب کی طرف سے ان کو وہ ایکشن لینے کی سفارش کی جا چکی تھی, اور وہ ایکشن تھا پنجاب اسمبلی کی تحلیل. جب گورنر صاحب نے سیکرٹری اسمبلی, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اسپیکر صاحب کی رپورٹ پر مبنی خط بھیجا تھا صدر صاحب کو, تو صدر صاحب اس وقت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے گورنر کو کہہ سکتے تھے کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں, لیکن صدر صاحب نے اس وقت وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا. یعنی وہ ٹرین صدر صاحب اب مس کر چکے ہیں, لہٰذا اب آئین کے اندر تو کوئی ایسا ایک اختیار نظر نہیں آتا جس کو صدر صاحب ایگزیکیوٹ کریں گے, اور ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے جو نو منتخب پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی محاذ یا اس کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ خود اب صدر صاحب کے ایوان صدر میں رہنے کے امکانات خاصے حد تک کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ حکمران اتحاد نے صدر صاحب کو بھی گھر بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے, اور بہت جلد جو اسائنمنٹ دی گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کو, جیسے ہی وہ اپنی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کریں گے, یعنی جو اراکین اسمبلی نے استعفیٰ دیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے, اس میں سے اچھی خاصی تعداد کو واپس لے کے آئیں گے, مواخذے کے عمل کا آغاز کر دیا جائے گا, اور پھر وہاں پر بھی کوئی اور شخصیت آ کر براجمان ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ پاکستان کے اندر اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ واحد مثال ہوگی کہ بہت جلدی ٹرانزیشن آف پاور. اگرچہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی, کیونکہ تجزیہ عموماً ماضی کے تجربات کے اور ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے. ماضی کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ودن منتھس آپ ایک حکومت کو گھر بھیجیں اور چند مہینے بعد دوسری حکومت کو بھی گھر بھیج دیں, ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن عمران خان صاحب ہیں, اب 21ویں صدی آ چکی ہے, دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب اب کوئی ایسا پولیٹیکل معجزہ دکھا سکیں گے یا نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.